اس کی روشنی پوری کائنات میں پھیلے گی۔ آج مٹھی پر لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، آپ کے خلاف آوازیں لگا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دراصل اس سورہ مبارکہ کے پیچھے جو پس منظر ہے کہ جب ابتدا میں وحی کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے وقت بڑے پریشان تھے، خوفزدہ تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام خود ہی اس انتظار میں تھے کہ مجھے صراط مستقیم ملے۔ آقا علیہ السلام کوئی گمراہی کا شکار نہیں تھے، لیکن اس وقت اس چیز کے انتظار میں تھے کہ یہ جو مشرکین مکہ جس چیز کو اپنا دین سمجھتے ہیں یہ دین نہیں ہے، جس چیز کو جو ہے عبادت سمجھتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مشرک نہیں تھے، آقا علیہ السلام گمراہی کا شکار نہیں تھے، لیکن ہدایت کے متلاشی تھے اور اس چیز کی طرف توجہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کائنات کے رازوں کو آقا علیہ السلام کے سامنے اور جو ہے وہ بیان کر دے اور کھول دے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے نبی یاد رکھیں کہ آخرت جو ہے وہ ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ اب اس آخرت کے اندر بھی دیکھیں دو طرح کے معانی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ یہ دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ دیکھیں مومن کو کہا گیا ہے جی کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کے شام تک پابندی برداشت کرنی ہے۔ اب غیر مسلم تو اس پابندی میں نہیں آ رہا نا، تو یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے۔ اسی طرح مومن سے کہا گیا کہ شدید سردی میں آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، یقیناً ایک مشکل معاملہ ہے۔ اسی طرح بڑی محنت کر کے توجہ کر کے آپ نے مال کمایا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اب بڑی محنت سے کمایا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ذات الوقار فرمایا تو خیر لک من الاولی، اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو آخرت میں عاقبت میں جو صلہ دینے والے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور بہت بہتر اور اعلیٰ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی قیدی جیل کے اندر بند ہے، اب اس کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے اٹھے، جب دل کرا کھائے، جب دل کرے پیے، جو مرضی کرے، نہیں، بلکہ جو قیدی ہے اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، اصول بنائے گئے ہیں، اس نے اتنے گھنٹے محنت مشقت کرنی ہے، فلاں وقت میں اس نے کھانا ہے، فلاں وقت میں پینا ہے، پورے کا پورا ایک جو ہے قانون اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جاتے ہوگا مسلمان جو ہے، مسلم عربی میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک کے اندر مہار ہے، اس کے ناک کے اندر نکیل ہے اور اس کی مہار مالک نے پکڑی ہے، جب دل کرتا ہے اسے چلاتا ہے، جب دل کرتا ہے بٹھاتا ہے، چاہے دھوپ میں بٹھا دے، چاہے سائے میں بٹھا دے۔ نہیں، اسی طرح مسلمان کے لیے بھی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے میں اب آزاد ہوں، میں چاہے کھاؤں چاہے پیوں جو مرضی کروں، ایسا نہیں ہے۔ مومن ہر وقت جو ہے اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ وہ خوشی کے معاملات ہیں، وہ غمی کے لمحات ہیں، وہ آسانی کے معاملات ہیں، وہ تنگ دستی کے معاملات ہیں، ہر وقت ہر گھڑی جو ہے وہ پابند ہے اللہ رب العزت کے قانون کو ماننے کا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا اصول جو ہے ہر وقت اس کے سامنے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جب مسجد میں آیا ہے تب اس نے اللہ کی ماننی ہے، جب رمضان آیا ہے صرف تبھی اللہ کی ماننی ہے، یا حج عمرے کے لیے گیا ہے صرف تبھی اللہ کی ماننی ہے، نہیں، بلکہ اس نے زندگی سے لے کے موت تک کا سارا سفر جو ہے اللہ اس کے رسول حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے کیا دکھانا ہے؟ وہ جنت الکافر، کافروں کی جنت ہے۔ اب جسے کافر جنت سمجھ رہے ہیں دراصل وہ حیوانی زندگی ہے، جنہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور دنیا میں یاشی کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، خواہشات پوری کر رہے ہیں، ہر اعتبار سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیاوی زندگی میں ہی ہم نے لطف اندوز ہونا ہے، اس کے بعد کی تو زندگی نہیں ہے۔ لیکن مومن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے، بہت عالی شان ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کو اس اعتبار سے دلاسا دلایا، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی ہے کہ چونکہ آنے والا دن جو ہے آج کے دن کے اعتبار سے
اینڈ پہ ہے، آخر پہ ہے، اسے ہم آخر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو آنے والا ہر دن جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہتر ہو رہا تھا۔ دین اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، اس کے اندر جو ہے افراد کی قوت جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور 23 سالہ مختصر سے عرصے کے اندر جو ہے 1,24,000 لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور مکہ بھی فتح کر لیا۔ جزیرۃ العرب کے اندر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا بول بالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں کہ جب دعوت کا آغاز کیا، چچا نے بدوائیں دینا شروع کر دی، بدوائیہ کلمات پہلے ہی دن، پہلی ہی مجلس میں، پہلی ہی دعوت میں آقا علیہ السلام کے خلاف آوازیں لگنا شروع ہو گئی۔ شریر بچوں کو تیار کیا جاتا، کبھی کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی سحر کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کبھی نماز کے اندر جو ہے اوجڑیاں اوپر پھینکی جاتی ہیں، کبھی قتل کی سازشیں ہوتی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ نبی چونکہ آپ کی منشا یہ ہے کہ یہ دعوت کا پیغام زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کی منشا بھی پوری ہوگی۔ کائنات میں کسی نبی کی اتنی امت نہیں ہوگی اے نبی جتنی امت آپ کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہوگی۔ آقا السلام نے میدان محشر کے متعلق بھی بتایا کہ ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 20، کسی کے ساتھ 100، لیکن فرمایا میرے ساتھ اتنی لمبی جماعت ہوگی جسے دیکھ کے مجھے فخر حاصل ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ مشن، وہ دن جب میں نے پہلی مرتبہ دعوت دی اپنے ہی لوگ جو ہے جاتی دشمن بن گئے، لیکن آج حد نگاہ تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، اللہ تیرے پیغام کو مانا۔ تو اللہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لواء الحمدی، حمد کا جو جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس دن جو ہے مجھے بڑی خوشی اور مجھے بڑی فرحت محسوس ہوگی۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ نبی ہم آپ کو ہر اعتبار سے راضی کر دیں گے، کیونکہ حضرت جب کا سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا۔ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، اسی لیے دیکھیں دن میں، گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے رات کی تنہائی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اہد قومی، اللہ ان لوگوں کو ہدایت سرفراز کر دے، اللہ انہیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ انہیں نہیں پتا کہ تیری پکڑ کتنی سخت ہے، تو انہیں جہنم کتنی شدید تیار کر رکھی ہے، اللہ انہیں نہیں پتا۔ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے پیدا کردہ یہ لوگ جو ہیں، اشرف المخلوقات انسان جو ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنائے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے کہا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب سب سے بڑا جمع غفیر لوگوں کی کثرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ آخرت کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جب آقا علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا مکہ چھوڑنے پہ، آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے ہیں مجبوری کے عالم میں، نگاہیں بار بار حرم کعبہ کی طرف اٹھ رہی ہیں، اپنے پیدائشی شہر کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب یہاں ہجرت کرنا میرے لیے جو ہے وہ ضروری اور لازم ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کتنے کرب کے اندر، کتنی تکلیف کے اندر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں۔ 10 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کو جو ہے دوبارہ فتح کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جتنی آپ کی خواہشات ہیں ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ شہر مکہ بھی فتح کر لیا، جس حضرت وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل قیامت کے دن شفاعت کا حق ملے گا، جب انبیاء بھی اللہ کا غصہ دیکھ کے کانپ رہے ہوں گے۔ لوگ جائیں گے اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاس، ذبیح اللہ اسماعیل کے پاس، کلیم اللہ موسیٰ کے پاس، روح اللہ عیسیٰ کے پاس، کہ بھئی اللہ کے حضور التجا کریں، اللہ حساب شروع کر دے، لیکن اللہ کا غصہ دیکھ کے اس وقت انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، جسموں کے اوپر لرزہ طاری ہوگا، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، ہیبت الہی کی وجہ سے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور جھکیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک خالق کائنات کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے۔ تو یہ اعزاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور حوض کوثر پہ
جس سے پہلے لوگ انتہائی شدید قسم کے پیاسے ہوں گے، اس وقت اگر انسانوں کو 7 سمندر بھی پلا دیے جائیں تو پیاس ختم نہیں ہوگی، حلق خشک کا خشک ہی رہے گا۔ لیکن جس خوش نصیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا، انہیں دوبارہ پیاس کا، گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ پریشان ہیں کہ چند دن کے لیے وحی بند ہوئی ہے، کیونکہ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے بتایا کہ جب کسی انسان کا روحانی تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو اگر اس تعلق میں تھوڑی سی کمزوری ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک نمازی آدمی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ پا رہا، مجبوری کے عالم میں گھر میں پڑھ تو لے گا، لیکن آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں تو وہ کہے گا مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے سرور نہیں آ رہا۔ اسی طرح وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والا ہے، کسی عذر کی وجہ سے اگر کسی دن تلاوت نہیں کر سکا، اسے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہے گا یقیناً بھی مجھے سکون نہیں مل رہا۔ ایک روحانی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ سب سے زیادہ مٹھاس جو ہے وہ روحانی تعلق کے اندر ہی ہے۔ تو جب وہی 12 دن، کچھ روایات میں 40 دن کا بھی ذکر ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے جب بند ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشانی کے عالم میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ نبی ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، لم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا ہے لیکن ہم نے آپ کو